بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آئینہ قادیانیت کا سوال نمبر 7 جو کہ قادیانی شبہات یا قادیانی تحریفات آیات قرآنیہ کے اندر اس سے متعلق تھا، اس میں 3 آیات کو ہم تفصیلی طور پر پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو چوتھی ہماری آیت ہے اس کو پڑھیں گے اور جو قادیانی تحریف اور اس کا جواب ہے اس سے متعلق بات کریں گے۔ آیت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 ہے، اور اس کا جو مسلمانوں کے ہاں ترجمہ ہے وہ ہے کہ آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر وہ ایمان لاتے ہیں، جبکہ قادیانی اس کو اجراء نبوت کی دلیل بناتے ہیں۔ اجراء نبوت کی دلیل کیسے بناتے ہیں کہ وہ ترجمہ اس کا مختلف کرتے ہیں، ترجمہ کے اندر تبدیلی کرتے ہیں۔ دیکھیے قادیانی اجراء نبوت کی دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی وہ پچھلی وحی پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرہ سے مراد پچھلی وحی انہوں نے لی ہے اور وہ اس کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس تحریف کے رد اور جواب کی طرف بڑھوں، میں تفسیر صغیر جو کہ مرزا طاہر کی ہے اور ان کے ہاں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس سے اس آیت کا ترجمہ اور وضاحت ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو کتاب کے اندر جوابات ہیں ان کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر تفسیر صغیر ہے اور یہ اس کا سورہ بقرہ کا پہلا رکوع دیکھیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے، اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 5 کے اندر ترجمہ کیا گیا ہے۔ اب میں اسی کلمہ کو قرآن پاک کے دیگر مقامات سے اسی ترجمہ سے نکال کے آپ کو دکھانا چاہوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کتنے بڑے دجال ہیں کہ بعض مقامات پر تو یہی ترجمہ کیا ہوا ہے کہ وہی موعود پر ایمان لاتے ہیں، بعد والے کلام پر ایمان لاتے ہیں، اور بعض جگہ پر مسلمانوں والا ترجمہ ملتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ایک چور ہے جو کبھی معنی کو چوری کرتا ہے، کبھی واضح کرتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے سورہ اعراف ہے، صفحہ نمبر 196 ہے، اور جو آیت ہمارا محل استشہاد ہے اس کا نمبر ہے 46۔ آیت ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، ترجمہ دیکھیے، اور ساتھ ہی بعد میں آنے والی زندگی کے منکر تھے، ساتھ ہی بعد میں آنے والی زندگی کے منکر تھے۔ یہاں پر الآخرہ کا ترجمہ کیا گیا ہے بعد میں آنے والی زندگی۔ ایسے ہی دوسرے مقام پر دیکھیے سورہ انعام کے اندر یہی مرزا طاہر کیا ترجمہ کرتا ہے، صفحہ نمبر 179 ہے، یعنی 180۔ یہ آگے آپ کے سامنے 180 اور آیت ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، 114 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ دیکھیے کہ اور تا قیامت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل، قیامت پر، الآخرہ کا ترجمہ کیا قیامت، تو یہاں پر خود ہی اس کو تبدیل کر رہا ہے، یہاں پر وہ تحریف نہیں کی گئی جو تحریف ابتدائی آیات کے اندر کی گئی ہے۔ ایسے ہی آپ سورہ لقمان کے اندر دیکھیے، یہ سورہ لقمان آپ کے سامنے ہے، اسی تفسیر سے صفحہ نمبر 533 ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ترجمہ ہے اور اخروی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اور اخروی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 5 ہے۔ تو آپ کو چند مقامات دکھائے ہیں، سورہ نحل کا مقام بھی دکھا دیتا ہوں، جہاں پر آپ ملاحظہ کریں گے کہ یہاں بھی وہ تحریف اس نے نہیں کی ہے، صفحہ نمبر ہے 338، اور آیت سے دیکھیے لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، اور ترجمہ ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی حالت بری ہے۔ اب یہ 4 مقامات آپ کے سامنے اسی تفسیر کے میں نے کھول کے رکھے ہیں، جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ مرزا طاہر نے بھی تحریف ہر جگہ پر یہ نہیں کی ہے، کچھ مقامات پر یہ تحریف کی ہے۔ تو یہ جو بعد میں اس نے الآخرہ کا ترجمہ آخرت کی زندگی، اخروی زندگی کے کلمات سے کیا ہے، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ مرزا طاہر نے یا اس کی جماعت کے دوسرے افراد نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے اندر جو تحریف کی ہے وہ باطل ہے، ناقابل قبول ہے۔ اب اس کے بعد لوٹتے ہیں اپنی کتاب کی عبارت کی طرف، دیکھیے جواب نمبر 1،
اس جگہ آخرت سے مراد قیامت ہے، جیسا کہ دوسری جگہ صراحتاً فرما دیا گیا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، الآخرہ کو الدار کے ساتھ مقید کر دیا، اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ الآخرہ سے مراد آخرت کی زندگی ہوتی ہے، یعنی آخری زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ یہ اس کلمہ کا یا اس جملے کا ترجمہ۔ خسرت دنیا والآخرہ، سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں خائب و خاسر، الدنیا الآخرہ، دیکھیے ان دونوں کو مقابل میں لایا گیا ہے، جیسے آسمان زمین پہلے بعد، تو ایسی الدنیا الآخرہ، تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مقابل میں جو دوسری زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اور لازمی بات ہے وہ قیامت کے دن کی ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اب آخرت کا اجر، اگر یہاں پر یہ ترجمہ کیا جائے کہ آخرہ سے مراد یہ بعد میں آنے والی وحی ہے، تو پھر تو اس کا معنی کچھ اور ہی بن جائے گا۔ الحاصل قرآن مجید میں لفظ آخرت 50 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ جزا اور سزا کا دن اس سے مراد ہے، یعنی قیامت کا دن اس سے مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر ابن جریر صفحہ نمبر 106 جلد نمبر 1 در منصور جلد اول صفحہ نمبر 27 پر منقول ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وبالآخرة أي بالبعث والقیامة والجنة والنار والحساب والمیزان، یعنی الآخرہ سے مراد بعثت ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت کا دن، جنت، جہنم اور حساب اور میزان، یعنی یہ مقام اس سے مراد ہے۔ اگر جہاں کہیں قرآن مجید میں آخرت کا لفظ آیا ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے، نہ کہ پچھلی وحی، بعد میں آنے والی وحی اس سے مراد ہو، ایسا کہیں پر بھی ایک مقام پر بھی نہیں ہے۔ جواب نمبر 2، مرزا قادیانی کہتا ہے طالب نجات وہ ہے جو خاتم النبیین پیغمبر آخر الزماں پر جو کچھ اتارا گیا ہے ایمان لائے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور طالب نجات وہ ہے جو پچھلی آنے والی گھڑی، پچھلی آنے والی وحی نہیں، پچھلی آنے والی گھڑی آگے خود وضاحت کر دی، یعنی قیامت پر ایمان رکھے اور جزا اور سزا مانتا ہو۔ اسی طرح الحکم نمبر 2 جلد 10 17 جنوری 1906 صفحہ نمبر 5 کالم نمبر 2-3 میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، اس میں بھی مرزا قادیانی نے وبالآخرۃ ہم یوقنون کا ترجمہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کیا ہے، اور پھر لکھتا ہے کہ قیامت پر یقین رکھتا ہوں۔ تفسیر از حکیم نور الدین خلیفہ قادیان، اور آخرت کی گھڑی پر یقین کرتے ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات کے اندر بھی وبالآخرۃ ہم یوقنون کا ترجمہ یا اس کی تفسیر وہ آخرت کے دن سے ملتی ہے، ایسے ہی حکیم نور الدین کی تفسیر سے بھی وبالآخرۃ ہم یوقنون کی وضاحت آخرت کی گھڑی سے ملتی ہے، اور مرزا طاہر جس نے تحریف کی ہے پہلے رکوع کے اندر قرآن پاک کے، اس نے بھی دیگر مقامات پر یہ تحریف نہیں کی ہے، بلکہ وہاں پر صراحتاً آخرہ کے کلمہ سے جو وضاحت ذکر کی ہے، یہ جو ترجمہ کیا ہے وہ آخرت کی زندگی ہی کی ہے، قیامت ہی کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے تفسیر حضرت مسیح موعود کے نام سے جنہوں نے چھاپی ہے اس کا صفحہ موجود ہے، صفحہ نمبر بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ جو بات آپ سے کہی ہے کہ طالب نجات وہ ہے جو خاتم النبیین پیغمبر آخر الزماں پر جو کچھ اتارا گیا اس پر ایمان لاوے، اور اس پیغمبر سے پہلے جو کتابیں اور صحیفے سابقہ انبیاء اور رسول پر نازل ہوئے ان کو بھی مانے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور طالب نجات وہ ہے جو پچھلے آنے والی گھڑی یعنی قیامت پر یقین رکھے اور جزا و سزا کو مانتا ہو۔ الحکم جلد نمبر 8، آگے پورا حوالہ موجود ہے، اور یہ دیکھیے تفسیر حضرت مسیح موعود صفحہ نمبر 75۔ اس کے بعد ایک اور اقتباس ہے، اس سے متعلق اگلے صفحے پر جا کے میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، لہٰذا مرزائیوں کا وبالآخرۃ ہم یوقنون کا معنی آخری وحی کرنا، جہاں تحریف و زندقہ ہے وہاں قادیانی اکابر کی تصریحات کے بھی خلاف ہے۔ جواب نمبر 3، قادیانی علم و معرفت سے معرہ ہوتے ہیں، کیونکہ خود مرزا قادیانی بھی جاہل تھا، اسے بھی تذکیر و تانیث واحد جمع کی کوئی تمیز نہ تھی، یعنی مذکر مؤنث اور واحد جمع کی کوئی تمیز نہ تھی۔ ایسے ہی یہاں بھی الآخرۃ مؤنث ہے جبکہ لفظ وحی مذکر ہے، اس کی صفت مؤنث کیسے ہوگی؟ یعنی وبالوحی الآخرۃ تو نہیں ہو سکتا نا، وبالوحی الآخر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، الآخرہ مؤنث ہے، اسی لیے الدار جو کہ مؤنث سماعی ہے اس کے ساتھ صفت بن کر آیا ہے، اور آگے جو ضمیر ہے لہیہ یہ موصوف صفت کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ کلمہ مؤنث ہے۔ ویسے بھی واضح سی بات ہے کہ الآخرہ کے آخر میں تاء مدورہ ہے، مؤنث کا کلمہ ہے۔ دیکھیے دار الآخرہ مؤنث واقع ہوا ہے، اس لیے لہیہ کی مؤنث ضمیر آئی ہے،
اور لفظ وحی کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے، تو پھر کوئی سرپھیرا ہی الآخرہ کو وحی قرار دے سکتا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ لازمی تو نہیں انہوں نے کلمہ وحی ہی استعمال کیا ہوگا اور کلمہ استعمال کیا ہوگا، تو میں وہ اقتباس آپ کو یہاں پر دکھانا چاہ رہا تھا۔ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، وہی صفحہ ہے جو پہلے آپ کو پڑھ کے سنایا، نیچے والا اقتباس آپ کو پہلے نہیں بتایا اور سنایا۔ اب نیچے والا اقتباس دیکھیے، آج میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن شریف کی وحی اور اس سے پہلے وحی پر ایمان لانے کا ذکر تو قرآن شریف میں موجود ہے، ہماری وحی پر ایمان لانے کا ذکر کیوں نہیں؟ ایک بات تو یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ یہ وحی سے مراد وحی نبوت لیتا ہے، وحی جو الہام ہے وہ نہیں لیتا۔ اور دوسری بات کہ اس کے دل میں آیا ہے کہ میری وحی، چونکہ وحی بنائی بھی اسی نے تھی اور اس کو فٹ بھی اسی نے کرنا تھا، تو اس لیے اس کے دل میں آیا کہ وحی جو ہے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیوں نہیں ہے۔ اس ضمر پر توجہ کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور القاء کے یکا یک میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آیت کریمہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون میں تینوں وحیوں کا ذکر ہے۔ ما انزل الیک قرآن شریف کی وحی، ما انزل من قبلک سے انبیاء سابقین کی وحی، اور آخرہ سے مراد مسیح موعود کی وحی، مسیح موعود کی وحی۔ اب وحی مذکر اور آخرہ مؤنث، آخرہ کے معنی ہے پیچھے آنے والی۔ وہ پیچھے آنے والی کیا چیز ہے؟ سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ یہاں پیچھے آنے والی چیز سے مراد وہ وحی ہے جو قرآن کریم کے بعد نازل ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے وحیوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، دوسری وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نازل، اور تیسری وہ جو آپ کے بعد آنے والی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ خود وہ کہہ رہا ہے کہ آخرہ کے معنی ہے پیچھے آنے والی، اور اس نے موصوف بنایا ہے کلمہ وحی کو۔ اب کلمہ وحی مذکر ہے اور آگے مؤنث ہے، اور اس کی عقل پہ ماتم کیجئے کہ کہتا ہے سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ یہاں پیچھے آنے والی چیز سے مراد وحی ہے۔ اس ظالم کو اور غبی کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ قرآن پاک کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ تقریباً اکٹھی ہی ذکر ہوتی ہیں۔ ایمانیات کے ساتھ قرآن پاک کے اندر آخرت کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ آپ کئی مقام آپ نے پہلے پڑھا نہیں کہ 50 سے زائد مقامات ایسے ہیں جن کے اندر کلمہ آخرہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، اور تمام تر مقامات پر آخرت کا دن ہی مراد ہے۔ تو قرائن، سیاق و سباق اور تمام تر دلائل اس بات کو طے کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، لیکن قادیانی ڈکشنری اور قادیانی غباوت وہ کہتی ہے کہ نہیں، الآخرہ بھلے مؤنث ہو، الوحی بھلے مذکر ہو، پھر بھی اس سے مراد بعد میں آنے والی وحی ہے۔ نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 5، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 27۔ مسلمانوں کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کے اندر، اولاد کے اندر نبوت اور کتاب رکھ دی۔ قادیانی کہتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یعنی ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک حضرت ابراہیم کی اولاد ہے اس وقت تک نبوت جاری ہے۔ اب جواب دیکھیے، اگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت جاری ہے تو کتاب کا نزول بھی جاری معلوم ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات قادیانیوں کے نزدیک باطل ہے۔ جو دلیل کتاب کے جاری ہونے سے مانے ہے وہی اجراء نبوت سے مانے ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ غیر تشریعی نبی ہے، صاحب کتاب نبی نہیں ہے۔ تو یہ آیت تو جہاں پر آپ کے کہنے کے مطابق نبوت کو جاری ثابت کرتی ہے، اجراء نبوت کو ثابت کرتی ہے، وہیں پر کتاب کو بھی ثابت کرتی ہے۔ تو کتاب سے پھر آپ نے کیوں احتراز کیا، اس کو کیوں نہیں ثابت کیا؟ دوسرا، وجعلنا کا فاعل باری تعالیٰ ہے تو گویا نبوت وہابی ہوئی، حالانکہ قادیانی وہابی کی بجائے کسبی یعنی اطاعت والی نبوت کو جاری مانتے ہیں، اور آپ کو بتا دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ آیت کے اندر کہ وہ کیسے کسبی جو نبوت ہے اس کے قائل ہیں۔ تو گویا کئی لحاظ سے یہ قادیانی اعتراض خود قادیانی عقائد و مستدلات کے خلاف ہے۔ ایسے ہی وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، اگر اس کا کوئی انتہا نہیں ہے، یہ اب جاری ہی جاری ہے، تو پھر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے بعد بھی تو پھر نبوت باقی ہے نا، تو پھر اس کے بعد کون شخص ہے جس کے لیے وہ دروازہ کھولتے ہیں؟ حالانکہ پہلے آپ کو بتا دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا سے پہلے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا کے بعد سے تا قیامت کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، بلکہ اس ایک اکیلے خبیث اور غلیظ کو وہ نبی قرار دیتے ہیں۔ تو پھر تو یہ آیت آپ کے مستدل کے خلاف ہوئی۔ آپ اجراء نبوت ثابت کرتے ہیں تو پھر علی الاطلاق کریں، پھر آپ اس کو مرزا کی ذات کے اندر مقید کیوں کرتے ہیں؟
یہ چند باتیں آپ سے عرض کر دیں، اور بھی بہت سارے جوابات جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں وہ بھی ان آیات کے اندر جواباً ذکر کیے جا سکتے ہیں، آپ اس میں اگر غور فکر کریں گے۔ ہم یہیں پہ اکتفا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم جو احادیث کے اندر وہ لوگ تحریفات کرتے ہیں اس کا بیان شروع کریں گے۔ مزید آیات اگر آپ پڑھنا چاہیں جن میں قادیانیوں نے تحریف کی ہے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، تو قادیانی شبہات کے جوابات نامی کتاب، جس کا آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائے گا، آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ قادیانیت سے اور انسانیت کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔